اس خطے سے متعلق سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ روس اور افغانستان کے درمیان ایک فوجی معاہدہ ہو چکا ہے اور کہیں نہ کہیں چین بھی اس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ البتہ پاکستان سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر کنسرن ہے، تشویش کا اظہار ہے، اور پاکستان نے سفارتی چینل کے ذریعے چین کو بھی اور خود افغانستان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب بس بہت ہو چکا ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اب کسی بھی طرح کی کوئی گفت و شنید کا سلسلہ جاری نہیں رکھے گا۔ اور اس خبر کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کابل کے اندر ایک نامعلوم افراد کی طرف سے حملہ کیا گیا اور کالعدم ٹی ٹی پی کے بڑے بڑے کمانڈرز کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے پر آج کے اس ولاگ پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 29 مئی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایک سمٹ، ایک اجلاس اپنی نوعیت کا پہلی بار ماسکو ریجن کے اندر ہو رہا تھا، تو لہٰذا ہم نے ضروری سے یہ سمجھا کہ انتظار کیا جائے جب یہ سمٹ یا یہ اجلاس مکمل ہو جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ ابتدائی چہرہ ہمارے سامنے آئے گا اعلامیہ کی صورت میں۔ اس کے بعد ہی دیکھ سکیں گے کہ آخر رشیا کو ایسے اجلاس کی پہلی بار ضرورت کیوں پیش آئی ہے جس کے اندر 120 ممالک کے نمائندے شریک ہیں، اور خصوصی طور پر افغانستان کے نائب وزیر اعظم اور ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب وہ بھی رشیا کے اندر موجود سرکاری دورے پر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ روس نے اسی سمٹ کے دوران، اسی اجلاس کے دوران جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ فوجی اتحاد کر لیا ہے۔ اب یہ فوجی اتحاد کس نوعیت کا ہے، رشیا کے اپنے تجزیہ کار اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ رشیا کو آخر اس اجلاس کی، اس سمٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، رشیا کی طرف سے یہ پہلا بین الاقوامی سلامتی فورم، انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم ہے، جو روس کی سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل آف دا رشین فیڈریشن کی زیر صدارت 26 سے لے کر 29 مئی تک یہ ماسکو ریجن کے اندر یہ جو فورم ہے، اجلاس ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ اور فورم کا انعقاد لیو ایرینا ملٹی فنکشنل کمپلیکس اور پیٹریوٹ سینٹرل پارک میں کیا گیا، اور یہ ایک اعلیٰ سطح بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے جو عالمی اور علاقائی سلامتی کے مسائل پر مباحثے، تعاون اور حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کے اندر مختلف ممالک کے، خود رشیا کے تھنک ٹینکس یہاں پر موجود تھے، بڑے تجزیہ کار یہاں پر موجود تھے جنہوں نے سیشن اٹینڈ بھی کیے، جنہوں نے خود بھی یہاں پر تجزیہ دیا اور صورتحال کو، خطے کی جو صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہم نے اس نقطے کو ایڈریس کرنا ہے کہ رشیا کو اس فورم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور رشیا نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں بڑھا رہا ہے۔ دیکھیے، رشیا کا جو سب سے مینلی کنسرن ہے، جو اس وقت تیزی کے ساتھ رشیا کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر چونکہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، مغربی دنیا کی طرف سے پابندیاں ہیں، اور افغانستان کے اندر جو سیاسی ایک سیٹ اپ ہے جسے رشیا سرکاری سطح کے اوپر تسلیم بھی کرتا ہے، وہ تنہا ہو چکا ہے، اور ان کا نہ ہی وہ سیاسی لحاظ سے مضبوط ہے، اور نہ ہی وہ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہے، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے مضبوط ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے رشیا کو جو افغانستان کو دیکھنے کا لینز ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم افغانستان کو بالکل کٹ آف کر دیں، ان کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو مسلح جتھے ہیں، جو بیرونی قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے ریموٹ کے اوپر چلتے ہیں، ان سے پیسے لے کر یہاں پر کام کرتے ہیں، تو معاملہ ان سے یہ ہوگا کہ اگر ہم نے افغانستان کے اندر سیاسی سیٹ اپ کو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کٹ آف کر دیا، تو افغانستان کی سرزمین پر مسلح جتھے بیرونی پیسہ لے کر مضبوط ہوں گے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ سینٹرل ایشیا تک بھی پھیلیں گے، سینٹرل ایشیا سے پھیل کے یہ آگے کہاں جائیں گے، یہ رشیا تک بھی جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کی آلریڈی جو ایک فیڈریشن ہے، ایف ایس بی کے جو ڈائریکٹر تھے الیگزینڈر، جن سے متعلق ہم نے 2 سے 3 دن پہلے بھی آپ کے سامنے ویلاگ میں ایک دعویٰ اور الزام رکھا تھا کہ رشیا کے ان سربراہ کی طرف سے یہ دعویٰ یا الزام لگایا گیا برطانیہ کی خفیہ ایجنسی پر کہ یہ جان بوجھ کر افغان طالبان کو کمزور کر رہی ہیں، یعنی برطانیہ کی خفیہ ایجنسی افغانستان کے اندر افغان طالبان کو کمزور کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں بدنام زمانہ جو تنظیم ہے عالمی سطح کے اوپر بین، داعش خراسان افغانستان چیپٹر، اس کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ یہ سینٹرل ایشیا کے اندر مزدور لوگوں کو بھرتی کرے اور پھر یہ رشیا کے اندر جا کر کارروائیاں کریں۔ یہ جو الزام ہے، یہ اسی سمٹ کے اندر جو رشیا کے ہائی سیکیورٹی آفیشل ہے، ان کے ڈائریکٹر الیگزینڈر کی طرف سے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے اوپر لگایا گیا، گو کہ اس کے کوئی ثبوت نہیں رکھے گئے، کوئی ظاہری طور کے اوپر بتایا نہیں گیا، اور نہ ہی برطانیہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کمنٹ آیا۔ اب ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیا اپنے طریقہ کار کو، اپنی حکمت عملی کو اس خطے کو لے کر تبدیل
कर रहा है। रूस ये समझता है कि हमें सेंट्रल एशिया के साथ, वस्ती एशिया के साथ उनके ताल्लुकात पहले ही अच्छे हैं, उनके साथ और अफ़गानिस्तान को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए और अफ़गानिस्तान को जहाँ जहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं हम उन मुश्किलात को एड्रेस करें और उनकी मुश्किलात को दूर करें और उन्हें एतमाद में लें। और ये वो वजह है कि इसी जो फोरम के जो सरबराह थे या आप उनके रशिया के जो सिक्योरिटी कौंसल थे सरगेई शोगियू, उनकी तरफ से जो मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब से, बाकायदा तौर के ऊपर रशिया और अफ़गानिस्तान का फ़ौजी इत्तेहाद इस हवाले से तय पाया है। अब ये फ़ौजी इत्तेहाद, इसकी नोयत क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ जो मगरबी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसी तरह का मुआहदा जो है रशिया और शुमाली कोरिया के दरमियान भी 2024 में हुआ था, जिसके अंदर हमने ये देखा गया कि शुमाली कोरिया की तरफ से कुछ अफराद जो हैं वो यूक्रेन जंग का हिस्सा बने, यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़े, रशिया के हक़ में लड़े। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अफ़गानिस्तान के अंदर माशी मसाइल को देखते हुए रशिया अफ़गानिस्तान की मैन पावर से फ़ायदा उठाना चाहता है और बदले में उन्हें फ़ौजी लिहाज से किसी हद तक सपोर्ट भी करना चाहता है और बदले में उनकी मैन पावर लेकर यूक्रेन के अगेंस्ट और अपने हक़ में उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहता है। चूँकि इस मायदे की खदोखाल अभी उस तरह से वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू और जो चीज़ें एलामिये के अंदर निकल कर सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि रशिया का नुक्ता नज़र ये है कि इस खत्ते के अंदर अफ़गानिस्तान वस्ती एशिया से रशिया को कोई थ्रेट ना हो और वहीं पर अफ़गानिस्तान के अंदर ही सूरत हाल को हैंडल किया जा सके और बिलखसूस बदनाम ज़माना जो तंजीम है दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर, इसे अफ़गानिस्तान ही खुद ही कंट्रोल करे। अब अफ़गानिस्तान खुद कैसे कंट्रोल करे, उसके पास उस तरह से वसाइल नहीं है, तो लिहाजा वसाइल देने का, फ़ौजी लिहाज से वसाइल देने का रूस ने ये अफ़गानिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया है। अब इस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या होगा, इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो चीज़ मैं समझा हूँ वो ये है कि जो सोवियत यूनियन के ज़माने के या पुराने रशियन टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान के पास है, उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस, उस हवाले से अफ़गान हुकाम को, उनकी फोर्सेस को ट्रेन करना, ये फ़िलहाल रशिया करेगा। ये कहना कि रशिया अपनी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान को फ़िलहाल दे सकता है, ऐसा मुश्किल लगता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये ख़ुद बात जो है रशिया के जो तज्ज़ियाकार हैं, जो आप ये कह लें कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका नाम है अलेक्सी ज़ाखरूफ। ये कहते हैं इनके मुताबिक तालिबान की हुकूमत चूँकि दाखिली तौर के पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है और रूस के साथ किसी बड़े फ़ौजी ताउन का इम्कान यहाँ पर कम नज़र आता है। उन्होंने कहा कि तालिबान शुमाली सूबों में बढ़ती हुई बदअमनी और पाकिस्तान के साथ सरहदी मसाइल से दो चार हैं, इसलिए रूस की जानिब से पुराने फ़ौजी साजो सामान की मुरम्मत या कुछ बुनियादी असलहे की फराहमी उनके लिए बर वक्त मदद हो सकती है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला रूस के लिए ख़तरनाक होगा। ये वही बात है जो हम आपको कर चुके हैं कि रशिया के अपने जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने इक्विपमेंट अफ़गान फोर्सेस के पास हैं, जो सोवियत यूनियन के हैं, रशिया के हैं, उनको तो मेंटेनेंस उनकी की जा सकती है, उनसे मुतालिक तो अफ़गान सिक्योरिटी हुकाम को बताया जा सकता है, लेकिन नई या जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी देना फ़िलहाल नहीं। और ये भी इसलिए है कि अफ़गान हुकाम तालिबान ये अश्योर करेंगे इस बात को रशिया के आगे कि हम आपकी यानी जो आपको जिस तंजीम के साथ कंसर्न है दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर, उसको हम अपने मुल्क के अंदर डील करेंगे और इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि भाई ये आपके लिए ख़तरा ना बने और हम अपने मुल्क के अंदर ही लड़ेंगे। आप जब बरतानिया की खुफिया एजेंसी के ऊपर रूस की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था, उस वक्त जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं अफ़गान तालिबान के तर्जुमान, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम ये दुनिया को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हमारी सरजमीन के अंदर कोई ऐसा मुसल्लह जत्था या गिरोह मौजूद नहीं है जो किसी भी दूसरे मुल्क के लिए बाइस ख़तरनाक हो सकता है। तो बहरहाल इस तरह के बयानात तो आते रहे हैं अफ़गान हुकाम के, लेकिन इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि UN की रिपोर्ट गवाह है, अमेरिका के इदारे गवाह हैं, रशिया ख़ुद कह चुका है, चाइना कह चुका है, पाकिस्तान तो बहरहाल बार बार ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान के सरजमीन के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं। तो रशिया किस वजह से अफ़गानिस्तान के साथ ताउन कर रहा है कि कल को अफ़गानिस्तान की सरजमीन वस्ती एशिया के लिए और रशिया के लिए ख़तरनाक साबित ना हो सके, इसीलिए वो अफ़गान हुकाम के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। ये नुक्ता अब आपने जहन में रखना है। अब आ जाइए चीन की सूरत हाल के ऊपर, चीन के नुक्ते नज़र पर। चीन भी कहीं ना कहीं इस मामले का खैर मकदम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन का भी नुक्ता नज़र एक अलग है अफ़गानिस्तान से मुतालिक, जिसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं। चीन ये चाहता है, जिस तरह रशिया का ये है कि हम सिक्योरिटी ताल्लुकात उनके साथ बढ़ाएं और उन्हें एतमाद में रखें, इस तरह से चीन ये समझता है कि हम अफ़गान हुकाम के साथ माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से अपने ताल्लुकात को मजबूत करें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर सरमायाकारी करें और इस हद तक हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाएँ कि अफ़गानिस्तान के लिए
بہت مشکل ہو جائے تعلقات کو بگاڑنا چین کے ساتھ یا اس خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم معاشی لحاظ سے افغانستان کو اس حد تک اعتماد دلائیں گے اور انہیں ہر چیز کے اندر شامل کریں گے، ان کی معیشت کو بھی سپورٹ کریں گے، تو پھر افغان حکام جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، ایڈریس کریں گے اور اپنے سرزمین کے اندر ایسی جو تنظیمیں ہیں جو چائنا کے لیے، جو رشیا کے لیے، جو پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، وہ انہیں خود ختم کر دیں گے، پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ چونکہ چائنا کو بھی خطرہ ہے ای ٹی ایم کے ساتھ، ایسٹ ترکستان جو تحریک ہے، جو چین یہ سمجھتا ہے کہ شنگیانگ یا ایغور مسلمانوں کے لیے وہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، یا ان کے ذریعے ایغور مسلمانوں کے ہاں ایک ہمدردی پائی جاتی ہے، انہیں کو استعمال کر کے یہ چین کے اندر بدامنی پھیلا سکتے ہیں، تو اس تنظیم سے تو خود چین کو بھی کنسرن ہے۔ تو چین اس معاملے کو اس طرح سے ایڈریس کرنا چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اقتصادی لحاظ سے تعلقات کو اچھا کرے، اور خود افغان طالبان جو ہیں وہ پھر اس نقطے کے اوپر آ جائیں کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم یہ معاملہ جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ چین کا اور رشیا کا ایک الگ الگ کنسرن ہے، لیکن دونوں کے مشترکات یہی ہیں کہ دونوں کو افغانستان کے اندر موجود تنظیموں سے تھریٹ ہیں، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے چین کا اور رشیا کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک الگ ہے۔ اب آ جائیے پاکستان کے معاملے کے اوپر۔ حال ہی میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے سفارتی چینل کے ذریعے چین کو بھی اور خود افغانستان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ بھئی اب ہماری مزید بس ہو چکی ہے، اور اونچی کے اندر بھی ہم جو بات چیت کر رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی سلسلہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے بند نہیں ہو رہے، تو لہٰذا ہم جو آپشن اویل کریں گے یعنی کہ طاقت کا، اسی کو اب ہم کنٹینیو کریں گے۔ پاکستان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پاکستان خطے کے ممالک کو بھی اور خود یہ سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے ہر ملک تو اپنی پالیسی بنانے میں آزاد اور خود مختار ہے نا، وہ چائنا کو پاکستان تو کچھ نہیں کہہ سکتا، رشیا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، پاکستان کا ایک الگ ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ دیکھیے 2021 سے لے کر اب یہ 2026 آ گیا ہے، پاکستان نے اس سارے عرصے کے دوران افغانستان کے ساتھ ہر طرح کے مذاکرات کیے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مذاکرات کرنے کے علاوہ پاکستان نے کس طرح سے افغانستان کے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے، ایک بڑی مدت تک 40 سے 45 سال تک ان کی میزبانی کی ہے، اور پھر 2021 کے آغاز میں جب افغان طالبان آئے تو کس طرح سے پاکستان نے عالمی سطح کے پر ان کی سفارتکاری کی، انہیں کس طرح کے مواقع دیے یو این کے لیے، ان کے اندر کس طرح کی آوازیں اٹھائی، اور خود یہاں پر سمٹ کیے پاکستان کے اندر، اور میزبانی کی اور افغانستان کے بہاف کے اوپر کی کہ مغربی دنیا اور امریکہ افغانستان کے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں اور ان کے لوگوں کی معیشت کو بہتر ہونے دیں۔ ہم نے جب یہ سب کچھ کیا، اس کے باوجود ہمیں صلہ کیا ملا کہ ہماری سرزمین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی منصوبہ بندی افغانستان کے اندر سے ہوتی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ڈیورنڈ لائن والے معاملے کو ہٹایا جاتا ہے، انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان نے تو یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، تو جب سب کچھ مذاکرات کر کے دیکھ لیے، بات کر کے دیکھ لیے، ان کے لیے عالمی سطح کے اوپر ان کا مقدمہ لڑ کر دیکھ لیا، اور یہ پھر بھی اگر ہمارے نہیں ہو سکے، تو اب آخر ایسا ہم ان کو کیا کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے، یہ چیزیں کریں گے۔ تو اس لیے پاکستان اس نقطہ پر پہنچا ہے کہ اب ہمیں طاقت ہی کا استعمال کرنا پڑے گا ان کے اگینسٹ، اور طاقت ہی کی زبان یہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف سے بعض فیصلہ سازوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ گمبھیر بھی ہو سکتی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جیسا کہ جو شمالی اتحاد ہے وہ آئے روز اپنے واقعات کے اندر شدت لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کی جو ایک خبر ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جو کابل کے اندر ایک نامعلوم شخص کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ ایک بڑے بڑے جو کمانڈرز ہیں، چیزیں ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، بعض جو مقامی ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں یا اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس رپورٹ کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نامعلوم مسلح افراد نے افغان دارالحکومت کابل میں ایک ہدف شدہ کارروائی میں تحریک طالبان پاکستان کالعدم، جسے ریاست پاکستان فطنت الخوارج کا نام دیتی ہے، اس کے متعدد اہم کمانڈرز اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سے وابستہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد طالبان انتظامیہ نے اسے مبینہ ٹارگیٹڈ آپریشن قرار دیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈر سمیت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس آپریٹ سے منسلک متعدد افراد، ہلاکتوں کی درست تعداد اور ناموں کی سرکاری تصدیق ابھی جاری ہے۔ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں ہونے والے ایک اور مشابہ حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں ایک طالبان کمانڈر اور انٹیلیجنس آفیسر کو بھی اس طرح کے ہدف شدہ طریقے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ ان مسلسل کارروائیوں سے افغان سیکیورٹی کے اندرونی چیلنجز اور ممکنہ اندرونی اور بیرونی دھڑا بندیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
طالبان حکام نے فوری طور پر دونوں واقعات کی مکمل تحقیقات کو شروع کر دیا ہے۔ اب تک کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ اور دیگر طالبان مخالف عناصر پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ افغانستان کے اندر کی صورتحال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان اب یہ انکار کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ کابل کے اندر اس قسم کی کارروائی کا ہو جانا اور چین اور رشیا کا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، لیکن اپنے ایک لین سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر اختتام کرتے ہیں ویلاگ کا، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، تینوں کا کنسرن افغانستان سے متعلق یہ ہے کہ یہاں پر مسلح جتھے نہ پنپنے پائیں، ان کو محفوظ پناہ گاہیں نہ ملنے ہوں، نہ ہی افغانستان کی سرزمین سے کسی دوسرے ملک کے لیے وہ خطرہ بنے۔ لیکن ان تینوں ممالک کا افغانستان حکام سے اس معاملے کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے۔ رشیا یہ سمجھتا ہے کہ افغان حکام کو ہم لوپ میں لیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ ہم اقتصادی لحاظ سے ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں، طاقت کی بنیاد کے اوپر اب ہم ان سے سارے معاملات کے اوپر ڈیل کریں گے۔ تو تینوں کا مقصد اس حد تک تو مشترکہ ہے، لیکن ڈیل کرنے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ چین کا موقف درست ہے، رشیا کا موقف درست ہے، یا پھر پاکستان کا موقف درست ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔